السلام علیکم دوستو، اتہاس میں جب کبھی بھی ہماری دنیا کی سب سے بھیانک اور سب سے خطرناک جنگوں کا ذکر کیا جائے گا تو ان جنگوں کے ساتھ ہمیشہ عراق ایران وار کا نام ضرور لیا جائے گا، کیونکہ عراق اور ایران وار نے ہماری دنیا کو جتنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اتنا زیادہ نقصان تو ہماری دنیا کے پورے اتہاس میں گنی چنی جنگیں ہی پہنچا سکی ہیں۔ لیکن دوستو، اب سوال یہی ہے کہ آخر عراق اور ایران جیسے دیش کے جو اپنے آپ کو ایک مسلم دیش بتاتے ہیں، ان میں جنگ کب، کیسے اور کیوں ہوئی تھی، اور آخر اس جنگ سے ہماری دنیا کو کیا نقصان پہنچا تھا؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں انہی سب سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ جنگ 1980 میں شروع ہوئی تھی اور اس جنگ کا خاتمہ سن 1988 میں ہوا تھا، یعنی یہ جنگ لگاتار 8 سالوں تک چلتی رہی تھی۔ اور اس جنگ میں جہاں ایک طرف عراق کی طرف سے مشہور لیڈر یعنی صدام حسین تھے، تو وہیں دوسری طرف ایران کی طرف سے ایران کے بھی سب سے طاقتور اور مشہور لیڈر یعنی کہ روح اللہ خمینی تھے۔ وہی روح اللہ خمینی کے جو اس دور میں ایران کی راجنیتی میں نئے آئے تھے، مگر ظاہر ہے کہ وہ صرف نئے تھے، کمزور بالکل نہیں تھے، بلکہ وہ تو اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ شاید ایران کے اتہاس میں اس سے پہلے کبھی کوئی اتنا طاقتور لیڈر رہا ہو۔ اس خطرناک اور بھیانک جنگ کی شروعات اچانک سے 1980 میں اس وقت ہوئی تھی کہ جب صدام حسین نے ایران کے اوپر ہوائی حملے کرنے شروع کر دیے تھے۔ رہا سوال صدام حسین کے حملے کرنے کا، تو آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کئی ریزنز بتائے جاتے ہیں۔ پہلی بڑی وجہ تو یہ تھی کہ ایران دیش کے اندر اس وقت بالکل نئی کرانتی ہوئی تھی، یعنی روح اللہ خمینی کی لیڈرشپ میں پورے ایران کے نقشے کو ہی بدل دیا گیا تھا۔ ایران جو پہلے ایک سیکولر اور ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے والا ملک ہوا کرتا تھا، اب وہ ملک پوری طرح سے اسلامک بن چکا تھا، اور یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تھا روح اللہ خمینی اور ان کے سپورٹرز کی وجہ سے۔ اس لیے اب روح اللہ خمینی بھی اکثر اپنی تقریروں میں ان چیزوں کو خوب بڑھ چڑھ کر اٹھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جس طرح کا بدلاؤ ہم لوگوں نے ایران میں کیا ہے، اس طرح کا بدلاؤ پورے مسلم دنیا میں ہونا چاہیے، یعنی ہر مسلم دیش میں رہنے والے عام لوگوں کو اپنے دیش میں کرانتی لانی چاہیے، اور جتنے بھی یہ آزاد اور سیکولر ملک ہیں ان سب کو بھی اسلامک دیش بنانا چاہیے، یعنی اسلامک قاعدے قانون سے چلانا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس چیز کا اثر آس پاس کے ملکوں میں بھی دیکھنے کو ملنے لگا تھا، خاص طور سے عراق جیسا دیش کہ جو ایران کا بالکل پڑوسی ہوا کرتا تھا، اس میں تو اس کا اثر اور بھی زیادہ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ عراق کے لیڈر صدام حسین کو یہ خطرہ ستانے لگا تھا کہ کہیں کچھ ہی دنوں کے بعد ایسا نہ ہو کہ ایران جیسی کرانتی ہمارے دیش میں بھی ہو جائے۔ دوستو، ایران ایک ایسا دیش ہوا کرتا تھا کہ جہاں پر مسلمانوں کے دونوں ہی گروہ یعنی شیعہ اور سنی کی برابر آبادی ہوا کرتی تھی۔ ان دونوں کا جو ریشو تھا وہ 50-50 یا پھر 60-40 کے قریب بتایا جاتا تھا، اس لیے صدام حسین کا ڈر اور بھی زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ رہا سوال اب اس جنگ کی دوسری بڑی وجہ کا، تو دوسری بڑی وجہ اور کچھ نہیں بلکہ خوزستان نام کا وہ علاقہ تھا جو کہ ایران کے بارڈر پر ہوا کرتا تھا۔ اس علاقے کے بارے میں عراق کا یہ دعویٰ تھا کہ دراصل اس علاقے پر ہمارا حق ہے اور یہ ہمیں ملنا چاہیے، کیونکہ اس پورے علاقے میں لگ بھگ زیادہ تر آبادی عربوں کی ہوا کرتی تھی۔ حالانکہ دوستو، آپ کی نالج کے لیے میں بتاتی چلوں کہ ایران خود میں ایک پرشین دیش ہے، جبکہ عراق ایک عربین دیش ہے، یعنی نسلی طور پر جہاں ایک طرف عراق کے لوگ عربی ہیں تو وہیں ایران کے لوگ پرشین ہیں۔ تو اس لیے صدام حسین کا یہ دعویٰ تھا کہ جب یہ لوگ عربین ہیں تو یہ علاقہ بھی عرب لوگوں کو ملنا چاہیے، یعنی کہ ہمارے دیش میں شامل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ صدام حسین کو اس بات پر بھی بھروسہ تھا کہ اگر وہ اس علاقے کو لینے کی کوشش کریں گے اور اس پر اٹیک کریں گے تو وہاں پر موجود جو عربی لوگ ہیں وہ بھی ان لوگوں کا ہی ساتھ دیں گے۔ مگر دوستو، اس معاملے میں صدام حسین سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، کیونکہ وہاں کے عربی لوگوں نے بھی آگے جا کر صدام حسین کو سپورٹ نہیں کیا تھا۔ بعد میں بچے کچھ کسر اس خبر نے پوری کر دی کہ جو خبر سن 1999 میں ایک امریکی اخبار یعنی واشنگٹن پوسٹ کے اندر چھپ گئی تھی۔ اس خبر کے مطابق یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ دراصل خوزستان نام کا علاقہ جو وہاں پر موجود ہے، اس خوزستان نام کے علاقے کے اندر ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں پر حد سے زیادہ تیل کے بھنڈار موجود ہیں،
اتنے زیادہ تیل کے بھنڈار کے جس سے ان دونوں دیشوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے امریکی اخبار میں چھپنے والی اس خبر نے ان دونوں کے جلے پر نمک چھڑکنے کا کام کیا تھا، اور آگ تو پہلے سے ہی جل رہی تھی، اب اس کی لپٹیں اور بھی زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ فی الحال صدام حسین کی طرف سے حملہ کیا گیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ صدام حسین کی فوج نے جنگ کی شروعات میں ہی بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے خوزستان کا جو ایک بڑا علاقہ تھا اس بڑے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا، اور ابھی بھی وقت کے ساتھ ساتھ وہ دھیرے دھیرے صدام حسین کی فوج جو تھی وہ اندر کی طرف بڑھتی جا رہی تھی، یعنی ایران کے زیادہ سے زیادہ علاقے کو اپنے اندر سماتی جا رہی تھی۔ ایران اس دور میں حد سے زیادہ کمزور ہو چکا تھا، اور ایران کے کمزور ہونے کی وجہ یہ تھی کیونکہ اس دور میں ابھی ایران کے اندر نئی نئی کرانتی آئی تھی، حکومت بدلی تھی، رولز بدلے تھے، سب کچھ بدلا تھا، تو ظاہر ہے ایران کی فوج بھی پوری طرح سے بکھر چکی تھی، اور فوج کو بننے میں حد سے زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ اس چیز کا فائدہ صدام حسین نے بخوبی اٹھایا، اور شروع کے 2 سالوں میں ایران کو بالکل بھی نہیں اٹھنے دیا، اور ہمیشہ ایران پر بڑھت بنائے رکھی۔ مگر دوستو، روح اللہ خمینی بھی راجنیتی کے ایک منچے ہوئے کھلاڑی ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے ادھر ایران کی فوج کو بڑھانے کے لیے ایران کے عام لوگوں کو ہی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس دور میں ایران کے عام لوگ تو روح اللہ خمینی کے دیوانے ہوا کرتے تھے، اور ان کے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے راضی ہو جایا کرتے تھے۔ جہاں ایک طرف صدام حسین کے پاس اس دور کی سب سے طاقتور فوج ہوا کرتی تھی اور بڑے بڑے ایڈوانس ہتھیار ہوا کرتے تھے، تو وہیں دوسری طرف ایران کے پاس انسان کی آبادی زیادہ ہوا کرتی تھی، اور وہ بھی ایک ایسی آبادی کہ جو اپنے لیڈر کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے تک کے لیے تیار رہا کرتی تھی۔ لہٰذا دیکھتے ہی دیکھتے روح اللہ خمینی کے ایک اشارے پر ایران کے عام لوگ فوج میں بھرتی ہونا شروع ہو گئے، اور کچھ وقت کے اندر ہی ایران کی ایک بڑی فوج عراق کے مقابلے میں تیار ہو گئی۔ ایران کی فوج اب بڑی ہی تیزی کے ساتھ عراق کی فوج کو اپنے علاقوں سے باہر نکالنے کی کوششیں شروع کر دیتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا پاسا اب پلٹنے لگا تھا، یعنی وہ جنگ جو پہلے ایک طرفہ نظر آ رہی تھی اب دھیرے دھیرے ایران نے بھی اپنے آپ کو بیلنس کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس جنگ کی وجہ سے پوری دنیا بھی 2 حصوں میں بٹ چکی تھی، کوئی عراق کی سائیڈ میں کھڑا تھا تو کوئی ایران کی سائیڈ میں کھڑا تھا۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ کچھ دیش ایسے بھی تھے جو اوپر سے تو یعنی کھلے طور پر تو ایک دیش کو سپورٹ کر رہے تھے، مگر اندرونی طور پر دوسرے کے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے، اور یہ وہی دیش تھے کہ جن کا مقصد دنیا کی ہر جنگ میں صرف اور صرف اپنے ہتھیار بیچنا ہے، یعنی یہ دونوں طرف اپنے ہتھیار سپلائی کر رہے تھے اور اس جنگ کے ذریعے سے بڑا منافع کما رہے تھے۔ اب یہ دیش کون تھے یہ مجھے آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ خود انٹرنیٹ پر جا کر بھی چیک کر سکتے ہیں۔ ایران کی بڑھتی طاقت کے سامنے اب عراق کی فوج کمزور پڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور کچھ وقت کے اندر ہی عراقی فوج کو بھی ایران کے وہ سارے علاقے خالی کر کے واپس جانا پڑا تھا کہ جن علاقوں پر عراقی فوج نے قبضہ کر لیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، ایرانی فوج نے اپنے علاقے تو واپس لے ہی لیے تھے، بعد میں خود عراق میں گھس کر ان کے بھی علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور پھر ایک دن وہ آیا جب ایران کی طاقتور فوج نے عراق کے ایک مشہور اور قیمتی شہر پر ہی اٹیک کر دیا۔ برسا صرف عراق کی سب سے مشہور شہروں میں سے ایک شہر نہیں تھا، بلکہ یہ عراق کی ایک ایسی سٹی تھی کہ جس کی مدد سے عراق اپنے تیل کو پوری دنیا میں سپلائی کیا کرتا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ روح اللہ خمینی نے اٹیک کرنے کے لیے اس شہر کو چنا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اس شہر پر اٹیک کیا جائے گا تو عراق اپنے تیل کا ایکسس پوری طرح سے کھو بیٹھے گا، اور مالی طور پر اس کو حد سے زیادہ نقصان ہوگا۔ مگر دوستو، روح اللہ خمینی کا یہ ارادہ کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ صدام حسین کی فوج نے ایک خطرناک کیمیکل گیسز کا استعمال کرتے ہوئے ایک بار پھر سے ایرانی فوج کو باہر نکال دیا۔ اس کیمیکل گیسز اٹیک کی وجہ سے ایرانی فوج کو اتنا زیادہ نقصان ہوا تھا جس کا اندازہ لگانا بھی بڑا مشکل کام ہے، یعنی عراق کا یہ حملہ ایران کے اوپر بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوا تھا۔ مگر روح اللہ خمینی کے جنہیں آیت اللہ خامنی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، انہوں نے ہار نہیں مانی۔ دوسری طرف عراق کی جو فوج تھی اس نے زمین میں گہرے گڈھے کھود کر ان کو ہی اپنا گھر بنا لیا تھا، اور اس طرح سے اب وہ فیوچر میں عراق کی فوج کو روکنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ایران اس جنگ میں اکثر اپنے فوجوں کو عراقی فوجوں کے سامنے کھڑا کر دیتا تھا۔ اس کا ماننا تھا اگر گولیوں سے سارے سپاہی شہید بھی ہو جائے تو پیچھے کھڑے سپاہی آسانی سے ان کی جگہیں لے سکتے ہیں،
یعنی دوستو یہ جنگ وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی تھی۔ اب ایران دیش نے اپنے ساتھ خردوں کو بھی ملا لیا تھا، جس کی وجہ سے اب وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا جا رہا تھا۔ وہیں عراق نے 1984 میں ایران کے آئل ٹینکرز پر اٹیک کیا، جس کے جواب میں اب ایران نے بھی فارس کھاڑی کے اسٹریٹ آف ہارمز کے سارے دروازوں کو بند کر دیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے دنیا کا 40% تیل سپلائی کیا جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے اس کی وجہ سے بہت جلدی عراق دیش کو مالی طور پر بہت بڑا جھٹکا لگنے والا تھا، مگر ایران کے اس فیصلے کی وجہ سے دنیا کے دوسرے دیشوں پر بھی اثر پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ ان کے پاس جب صحیح ماترا میں تیل نہیں پہنچ پا رہا تھا تو ان کو بھی نقصان ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اب یہ وار بھی انٹرنیشنل ہو چکی تھی۔ دنیا کے دوسرے دیشوں نے ایران کے اوپر دباؤ بنانا شروع کیا، جس کے بدلے میں اب ایران نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کے باقی ٹینکرز کو تو جانے دے گا، مگر ایران کے ٹینکرز کو ابھی بھی نہیں جانے دے گا، کیونکہ ایران چاہتا تھا کہ وہ اس راستے کو بند کر کے نہ صرف عراق کے تیل انڈسٹری کو پوری طریقے سے برباد کرے گا بلکہ دوسرے بزنسز کو بھی تباہ کر دے گا، اور انڈاؤٹلی ایران اس میں کامیاب بھی ہو رہا تھا، جس کا اثر بڑی تیزی کے ساتھ عراق کی اکنومی پر بھی دیکھنے کو مل رہا تھا۔ مگر دوستو، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ اس سے صرف عراق ہی برباد نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کا اثر تو دنیا کے اور بھی بہت سارے دیشوں پر پڑ رہا تھا۔ اس کے علاوہ جو لمبے وقت سے یہ خطرناک جنگ چلتی آ رہی تھی، جس کی وجہ سے عراق اور ایران دونوں ہی مالی طور پر کمزور ہو چکے تھے، اور اب ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں بچا تھا کہ وہ فیوچر میں ان دیشوں سے اور زیادہ ہتھیار خرید سکے جن سے وہ لگاتار خریدتے آ رہے تھے۔ ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے اب وہ دیش بھی آگے آنے لگے۔ پھر دنیا کے بہت سارے طاقتور دیشوں نے آگے آ کر دخل اندازی کی، UN کو بھی بلایا گیا، اور سب نے مل کر اب ان دونوں دیشوں کے اوپر ابھی یہ دباؤ بنانا شروع کر دیا کہ وہ جلد سے جلد اس یدھ کو روک دے۔ آخرکار حد سے زیادہ دباؤ کے بعد 1988 میں اس جنگ کو روکا گیا، مگر دوستو 1988 میں جب یہ جنگ رکی تھی تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اس جنگ میں انسانیت کو بھی جو نقصان پہنچایا گیا تھا اس کے آنکڑے ہلا دینے والے تھے۔ ایک آنکڑے کے مطابق اس جنگ میں دونوں دیشوں کے لگ بھگ 10 لاکھ لوگوں کو اپنی جان گنوانی پڑی تھی، جس میں فوج کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی شامل تھے، ایون بوڑھے، بچے، عورتیں سبھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ لاکھوں لوگ گھائل ہوئے تھے اور ہزاروں لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ پر جانا پڑا تھا۔ کل ملا کر آپ آسان لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جنگ اتہاس کی سب سے بھیانک اور خطرناک جنگوں میں شامل ہو چکی تھی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ واشنگٹن پوسٹ کی وہ نیوز کہ جس نے پیٹرول پر چنگاری ڈالنے کا کام کیا تھا، یہ نیوز بھی جھوٹی نکلی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جنگ عراق اور ایران کے لیڈر کے علاوہ دوسرے دیشوں کو بھی کٹگھرے میں لا کر کھڑا کرتی ہے، اور یہ سوال کرتی ہے کہ کیا اس جنگ کے پیچھے اور بھی طاقتیں شامل تھیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے پریشر ڈال کر 1988 میں اس جنگ کو ختم کر دیا تھا، وہ لوگ اس جنگ کو پہلے بھی ختم کروا سکتے تھے۔ آخر انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ رہا سوال اب اس جنگ کے نتیجے کا، تو ویسے تو دونوں ہی طرف سے جیت کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ صدام حسین اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے تھے، روح اللہ خمینی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے تھے، مگر ظاہر ہے اگر آپ لوگ اس جنگ کو باریکی کے ساتھ سمجھیں گے اور پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ دراصل اس جنگ میں کسی کی بھی جیت نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ جنگ صرف اور صرف ایک میچ کی طرح ٹائی ہوئی تھی۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس جنگ میں ان دونوں دیشوں نے وہ سب کچھ کھویا تھا کہ جس کی شاید کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی ہے، اور جس کو کھونے کے بعد کوئی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کو اس جنگ میں جیت ملی ہے، کیونکہ اس جنگ میں ان دونوں دیشوں نے اپنا سب کچھ ہی کھو دیا تھا۔ جی ہاں دوستو، اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا، اور ایسی اور بھی انٹرسٹنگ اور نالجیبل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔